متاع لوح و قلم چھن گئی تو کیا غم ہے کہ خون دل میں ڈبو لی ہیں انگلیاں میں نے، زباں پہ مہر لگی ہے تو کیا کہ رکھ دی ہے ہر ایک حلقہ زنجیر میں زباں میں نے۔ آج کی گفتگو کا موضوع ہے فیض احمد فیض اور ان کی نظم نگاری۔ شاعر مشرق علامہ اقبال کے بعد اردو شاعری کی تاریخ میں جو زمانہ آتا ہے وہ ترقی پسند تحریک کا زمانہ ہے۔ شعر و ادب کا نام فن برائے فن سے بدل کر فن برائے زندگی رکھ دیا گیا، اور غزل کے ساتھ ساتھ نظم نگاری کو فروغ دیا جانے لگا۔ اس زمانے کے بیشتر شعراء بحیثیت نظم نگار تحریک سے جڑتے چلے گئے۔ مخدوم محی الدین، علی سردار جعفری، کیفی اعظمی، ساحر لدھیانوی، اسرار الحق مجاز، اختر الایمان، جانثار اختر، احمد ندیم قاسمی وغیرہ کے نام بالخصوص لیے جا سکتے ہیں۔ انہی ناموں میں ایک نام ہے فیض احمد فیض کا۔ فیض احمد فیض ایک ترقی پسند شاعر بے شک تھے، لیکن وہ اپنے عہد کے تمام شاعروں سے بے حد منفرد ثابت ہوئے۔ کہا جا سکتا ہے کہ فیض احمد فیض اپنے عہد کے سب سے بڑے شاعر تھے۔ فیض احمد فیض کی پیدائش 7 جنوری 1911 عیسوی کو سیالکوٹ میں ہوئی۔ وہ بچپن سے ہی بڑے ذی شعور اور ہوشمند تھے۔ انہوں نے اردو، عربی، فارسی، انگریزی کے علاوہ کئی زبانوں میں مہارت حاصل کی۔ عربی اور انگریزی میں انہوں نے ایم اے کیا، اور اس کے بعد 2 بار لیکچرر بنے، ایک بار امرتسر میں اور دوسری بار لاہور میں۔ اس کے علاوہ وہ ایک کالج کے پرنسپل بھی بنے۔ درس و تدریس کو پسند نہ کر کے خیر باد کہہ دیا، اور اس کے بعد انہوں نے فوج کی نوکری کر لی۔ فوج میں وہ کرنل کے عہدے پر فائز ہوئے، لیکن 1947 میں جب ملک کا بٹوارا ہوا تو انہوں نے فوج کی ملازمت سے استعفیٰ دے کر لاہور چلے گئے۔ وہاں جا کر وہ صحافت سے جڑ گئے۔ انگریزی اور اردو کے کم سے کم 3 اخباروں اور رسالوں سے وہ جڑے رہے اور خدمت کرتے رہے۔ فیض احمد فیض 2 بار جیل بھی گئے، اور اس کے بعد پاکستان کے کئی معتبر اداروں سے جڑے رہے اور بڑے عہدوں پر فائز ہوتے رہے۔ 20 نومبر 1984 کو انہوں نے وفات پائی اور لاہور میں ہی دفن کیے گئے۔ ان کی نثری اور شعری تصنیفات کی تعداد لگ بھگ 15 ہے، لیکن آج کی گفتگو ہم ان کے 2 مجموعے کلام نقش فریادی اور دست صبا کے حوالے سے کریں گے۔ نقش فریادی 1941 عیسوی میں شائع ہوئی اور دست صبا 1952 عیسوی میں۔ یہ دونوں کتابیں ان کی شاعرانہ زندگی کے ابتدائی دنوں کے مجموعے ہیں، اور یہ دونوں کتابیں ان کی شخصیت کو طے کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اردو شاعری میں فیض احمد فیض کا مقام کافی بلند ہے۔ وہ ایک خالص ترقی پسند شاعر تھے، اور ان کے خیالات کا محور مارکسزم تھا۔ ان کی شاعری میں قدیم شعراء کا وزن اور فنکارانہ حسن بھی ملتا ہے، اور نئی زندگی کی بے چینیوں کے ساتھ انقلابی حوصلہ بھی دکھائی دیتا ہے۔ ان کی شاعری میں روایت کی پاسداری ہے، مگر وہ روایت سے ہٹتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ روایت سے تب ہٹتے ہوئے نظر آتے ہیں جب انہیں اپنے خیالات کو اظہار کرنا ہوتا ہے، اور اس کے لیے روایت سے ہٹنا وہ ضروری سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی شاعری میں ان کے خیالات اور ان کے جذبے کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔
فیض احمد فیض کی نظم نگاری میں جن دو لفظوں کو کلیدی حیثیت حاصل ہے وہ ہے رومان اور حقیقت۔ جب فیض احمد فیض کا پہلا شعری مجموعہ نقش فریادی 1941 میں شائع ہوا تو اس پر انہوں نے اس زمانے کے ممتاز ادیب اور شاعر نون میم راشد سے مقدمہ لکھوایا۔ نون میم راشد نے اپنے مقدمے کے تحت یہ لکھا، نقش فریادی ایک ایسے شاعر کی نظموں اور غزلوں کا مجموعہ ہے جو رومان اور حقیقت کے سنگم پر کھڑا ہے۔ فیض احمد فیض کے متعلق نون میم راشد کا فرمایا ہوا یہ جملہ ان کے لیے سند بن گیا اور آج تک پوری اردو دنیا فیض احمد فیض کو اسی نظر سے دیکھتی ہے۔ فیض احمد فیض کی شاعری کی شروعات رومان اور حقیقت کی دھوپ چھاؤں سے ہوتی ہے۔ ان کی شاعری میں حسن و عشق کی گداز داستانیں بھی ہیں اور بیزار نگاہوں کی تلخیاں بھی موجود ہیں۔ وہ حسن کی رنگینی میں ڈوب جانے کی جرأت بھی رکھتے ہیں اور اجنبی بن جانے کی تمنا بھی۔ وہ بیزار نگاہوں کی تلخی بھی رکھتے ہیں۔ ان کی شاعری میں ایک تجسس ہے اور وہ تجسس تفکر کے ساتھ ہے۔ مایوسی بھی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ایک درد بھی ہے، مگر شکست کا اعتراف نہیں ہے بلکہ اس کی جگہ ایک مضبوط امید ہے۔ ایک شعر ملاحظہ فرماتے ہیں کہ دل نا امید تو نہیں ناکام ہی تو ہے، دل نا امید تو نہیں ناکام ہی تو ہے، لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے۔ فیض احمد فیض کا مزاج بنیادی طور پر ایک رومانی مزاج ہے اور ان کی زندگی میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عشق کی گہری چھاپ ہے، ایک ایسا عشق جس میں وہ ناکام ہو گئے ہیں، اور یہ سچ بھی ہے۔ فیض احمد فیض نے اپنی زندگی میں کسی سے عشق کیا تھا اور اس میں ناکامی ملی تھی، جس کا درد انہوں نے زندگی کے آخری لمحے تک خود سے جدا نہیں کر پائے، اور ان کی نظموں میں، ان کی غزلوں میں ان کا وہ محبوب ہر جگہ دکھائی دیتا ہے، موجود نظر آتا ہے۔ لیکن فیض احمد فیض، یہ بات سچ ہے کہ وہ اپنے عشق کی یادوں سے، اپنے محبوب سے اپنا دامن نہیں چھڑا پاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی کے لیے محبوب کا غم، محبت کا غم ہی کافی ہے، اب کہاں اس سے فرصت ہے کہ دنیا اور جہان کے کسی دوسرے غم کو پال لیا جائے۔ ان کا عشق ہر وقت ان کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور وہ فیض احمد فیض کو ایک انقلابی بننے سے روکتا ہے۔ ہر وقت، ہر لمحہ انہیں محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے پیروں میں اب بھی کئی طرح کی غلامیوں کی زنجیریں پڑی ہوئی ہیں جو جھنک رہی ہیں اور ان سے آزادی حاصل کرنا ابھی باقی ہے، جس کے لیے ایک لمبی جنگ درکار ہے۔ دنیا کی دولتیں سمٹ کر چند لوگوں کے ہاتھوں میں آ گئی ہیں اور ایک بڑا طبقہ ہمارے انسانی معاشرے میں موجود ہے جو نادار ہے، مظلوم ہے، بلکہ نام نہاد دولت مندوں اور عزت دار لوگوں کے بے رحم ہاتھوں نے ناداروں، مظلوموں اور کمزوروں کا استحصال کیا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ جس طرح پربت ہیروں سے اور ساگر موتیوں سے خالی نہیں ہے، اسی طرح سے دنیا دولت سے خالی نہیں ہے، لیکن اس دولت کا فائدہ تب تک نہیں ہو سکتا، پوری طرح سے نہیں اٹھایا جا سکتا جب تک کمزور سے کمزور انسان اس کے برابر کا بھاگیدار نہ بن جائے۔ فیض کی شاعری میں مایوسی ہے، اپنے وقت سے مایوسی ہے، ان کی روح میں
ایک تنہائی دکھائی دیتی ہے، ایک درد کی کیفیت محسوس ہوتی ہے، اور یہی درد، یہی مایوسی جب ہمت کی شکل اختیار کرتی ہے تو فیض انقلاب کی طرف گامزن ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ میں اس سلسلے میں ان کی 2 نظموں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں ایک ساتھ۔ نقش فریادی میں ایک نظم ہے انتظار کے عنوان سے، اور دوسری نظم ہے تنہائی کے عنوان سے۔ انتظار نظم، جس کا عنوان انتظار ہے، غور کریں تو اس نظم میں تنہائی مرکزیت کی حیثیت رکھتی ہے، اور تنہائی نظم کو دیکھتے ہیں تو اس میں انتظار ایک ماحول بن کر کے ابھرتا ہے۔ آئیے پہلے انتظار کے کچھ شعر سنیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو حسرتیں تیرے غم کی کفیل ہیں پیاری، ابھی تلک میری تنہائیوں میں بستی ہیں، طویل راتیں ابھی تک طویل ہیں پیاری، اداس آنکھیں ابھی انتظار کرتی ہیں۔ اور اسی نظم میں آگے چل کر کہتے ہیں کہ قسم تمہاری بہت غم اٹھا چکا ہوں میں، قسم تمہاری بہت غم اٹھا چکا ہوں میں، غلط تھا دعوی صبر و شکیب آ جاؤ، قرار خاطر بے تاب تھک گیا ہوں میں۔ اس نظم میں ظاہر ہے فیض احمد فیض اپنے محبوب کا انتظار کر رہے ہیں، اور آخر میں چل کے ایسا لگتا ہے کہ شاعر تھک گیا ہے، اور جو فضا تعمیر ہوتی ہے وہ مکمل تنہائی کی فضا ہے۔ ان کی دوسری ایک اور نظم تنہائی، پہلے اس کے کچھ شعر سنیں۔ تنہائی میں وہ کہتے ہیں کہ پھر کوئی آیا دل زار، نہیں کوئی نہیں راہ رو ہوگا، کہیں اور چلا جائے گا، ڈھل چکی رات بکھرنے لگا تاروں کا غبار، لڑکھڑانے لگے ایوانوں میں خوابیدہ چراغ، سو گئی راستہ تھک کے ہر ایک راہ گزر، اجنبی خاک نے دھندلا دیے قدموں کے سراغ، گل کرو شمعیں بڑھا دو مے وہ مینا و ایاغ، اپنے بے خواب کنواڑوں کو مقفل کر لو، اب یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ اس نظم میں ہم نے دیکھا کہ تنہائی اس کا عنوان ہے، مگر جو فضا تعمیر ہوتی ہے وہ ہے انتظار۔ نظم انتظار میں تنہائی اور تنہائی میں انتظار، یہ دونوں چیزیں فیض احمد فیض کی شاعری میں کافی اہمیت رکھتی ہیں، اور ان کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے، ان کی شاعری کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے۔ لیکن دھیرے دھیرے جب وہ آگے بڑھتے ہیں اور زمانے کے دکھ درد کو دیکھتے ہیں تو ایک گہری تکلیف محسوس کرتے ہیں، اور اس وقت ان کو ایسا لگتا ہے کہ دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا۔ وہ اپنے محبوب سے کہتے ہیں کہ دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، تجھ سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے۔ یہی وجہ ہے کہ اب ان کی اگلی نظم ان کے خیالات کے ارتقاء کو واضح کرتی ہے۔ یہ نظم ہے مجھ سے پہلی سے محبت میرے محبوب نہ مانگ۔ اس نظم میں شاعر پہلے محبوب کی محبت کا ذکر کرتا ہے، اور یہ واضح کرتا ہے کہ انسان کی زندگی کے لیے، میری زندگی کے لیے میری محبوب کی یادوں کی دولت کافی ہے۔ لیکن اسی نظم میں آگے بڑھ کر جب وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ دنیا کے حالات خراب ہو چکے ہیں، اور ہر جگہ خاک میں لتھڑے ہوئے، خون میں نہلائے ہوئے کوچہ و بازار میں انسان کی لاشیں بکنے لگی ہیں، تو مجبور ہو کر ان کو کہنا پڑ رہا ہے کہ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، کیونکہ راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا۔ اور اس طرح آہستہ آہستہ فیض احمد فیض اپنی شاعری کے ساتھ
رومان سے چل کر حقیقت کی یعنی انقلاب کے راہ گزر پر گامزن ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور وہ وقت بھی آتا ہے جب غریبوں، ناداروں اور مظلوموں کے لیے میدان جنگ میں کھڑے ہو کر اپنے ہاتھ میں بغاوت کا علم لیے کھڑے ہیں اور اپنے پیچھے ایک لمبی فوج کی رہنمائی فرما رہے ہیں۔ میں یہاں ان کے ایک اور نظم کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جس کا عنوان ہے شیشوں کا مسیحا کوئی نہیں، شیشوں کا مسیحا کوئی نہیں، جس میں وہ کہتے ہیں کہ موتی ہو کے شیشہ جام کے در، جو ٹوٹ گیا سو ٹوٹ گیا، کب اشکوں سے جڑ سکتا ہے، جو ٹوٹ گیا وہ چھوٹ گیا۔ اس نظم میں شاعر مظلوموں، ناداروں، غریبوں کی طرف سے کھڑے ہیں، ان کے حق کے لیے کھڑے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ غریب و نادار مجبور جو زمانے کے بے رحم ہاتھوں کے ذریعے ستائے گئے ہیں، ان کا استحصال ہوا ہے، یہ اپنے شیشے، ٹوٹے ہوئے شیشوں کی کرچیاں اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے بیٹھے ہیں، رو رہے ہیں، ان پر آنسو بہا رہے ہیں، لیکن ان سے مخاطب ہو کر فیض کہتے ہیں کہ تمہارے رونے سے کچھ نہیں ہوگا، تمہارے آنسو ان ٹوٹے ہوئے شیشوں کی کرچیوں کو جوڑ نہیں سکتے جن میں تمہاری عزت، تمہارے ناموس اور تمہاری غیرت کی موتی بھی اس کے ساتھ ٹوٹ گئے ہیں۔ جو لوگ غریبوں اور مظلوموں کا استحصال کر کے اپنی دنیا اور اپنا اقتدار بناتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ غریب اگر زندہ نہیں بھی رہا تو کوئی بات نہیں، ان کی آن باقی نہیں رہنی چاہیے، اس لیے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ مفلسوں کی، ناداروں کی آن ان کے ساتھ نہ رہے۔ اور شاعر کا کہنا یہ ہے کہ جس دن آن ختم ہو جاتی ہے، انسان کی دراصل موت اسی دن ہوتی ہے۔ اس لیے انہیں فیض احمد فیض للکارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے لیے تمہیں ایک لمبی جنگ لڑنی پڑے گی اور اپنا حق بڑھ کر تمہیں زمانے کے ہاتھوں سے چھیننا ہوگا۔ اس کا آخری شعر ملاحظہ فرمائیں کہ سب ساغر شیشے لال و گوہر اسی بازی میں بت جاتے ہیں، اٹھو سب خالی ہاتھوں کو اس رن سے بلاوے آتے ہیں۔ یہی ہے فیض احمد فیض کی نظم نگاری کی اصل حقیقت۔ اب ذرا سا ان کے اسلوب کی طرف بات کرتے ہیں۔ فیض احمد فیض اسلوب کے اعتبار سے بھی روایت سے بہت زیادہ بغاوت نہیں کرتے ہیں، بلکہ روایت کی پاسداری ان کے اندر موجود ہے۔ ان کی شاعری میں جن علامتوں کا استعمال ہوا ہے وہ بے شک نئے نہیں ہیں۔ صیاد، اہل قفس، گلچیں، قاتل، مقتول، دار و رسن، شام و سحر، یہ سب وغیرہ اس طرح کے بہت سارے، لیکن یہ سچ ہے کہ ان تمام علامتوں کو فیض احمد فیض نے ایک نیا معنی عطا کیا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ فیض احمد فیض کے ہاں ترکیبات کا بھی التزام کافی خصوصیت کی حامل ہے، جیسے بے صبر خوابگاہیں، اجنبی بہاریں، ترسی ہوئی شب، بیزار قدم، ہونٹوں کے سراب، ناکام نگاہیں، خوابیدہ راحتیں، منتظر راہیں، جھلسی ہوئی ویرانی، بے خواب کنواڑ وغیرہ وغیرہ، اور ان ترکیبات کے استعمال نے فیض احمد فیض کی شاعری کو بے شک بہت خوبصورتی عطا کی ہے۔ اور جہاں تک تشبیہ کا معاملہ ہے، فیض احمد فیض کی شاعری میں تشبیہات کے اعلیٰ نمونے موجود ہیں، ملتے ہیں دیکھنے کو۔ ایک دو شعر ملاحظہ فرمائیں ان کی تشبیہات کو دیکھنے کے لیے۔ ان کا ایک شعر دیکھیں، تیرگی ہے کہ امڑتی ہی چلی جاتی ہے، تیرگی ہے کہ امڑتی ہی چلی جاتی ہے، شب کی رگ رگ سے لہو پھوٹ رہا ہو جیسے۔ اور
یہ 4 مصرے بھی ان کے دیکھیں کہ رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی، رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی، جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے، جیسے صحراؤں میں ہولے سے چلے باد نسیم، جیسے صحراؤں میں ہولے سے چلے باد نسیم، جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے۔ اسلوب کے اعتبار سے فیض کی شاعری قدیم و جدید میلانات کا دلکش آمیزہ ہے۔ قدیم شاعری سے جہاں تک انہوں نے فائدہ اٹھانا ہے اٹھایا ہے، اور جو اضافہ کرنا ہے وہ ان کا ہی حصہ ہے جو انہوں نے کیا ہے۔ انسان دوستی، نغمگی، فنی رچاؤ، ان تمام چیزوں کو جگہ دی ہے اپنی شاعری میں، لیکن جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ فیض احمد فیض اپنی نظموں کے لیے ایک فضا تیار کرتے تھے، اور وہ فضا اتنی دلکش ہوا کرتی تھی کہ قاری کی نگاہ ان کے فن کی طرف کبھی جاتی ہی نہیں تھی، اور قاری اس فضا میں کھو کر رہ جاتا ہے۔ فیض احمد فیض کی نظموں میں یا ان کی غزلوں میں بھی مصروں کی معنویت کی وہ اہمیت نہیں رہ جاتی ہے جو دوسرے شعراء کے ہاں ہوتی ہے، بلکہ کہا جا سکتا ہے کہ فیض جن لفظوں کو استعمال کرتے ہیں وہ الفاظ پگھل کر اس فضا میں بہہ جاتے ہیں اور گھل مل جاتے ہیں۔ بہرحال فیض کا اسلوب اور فیض کا انداز سخن منفرد ہے، اور آنے والی نسلوں کے لیے ایک مثال ہے۔ بلکہ آخر میں ان کا میں وہ شعر پڑھنا چاہتا ہوں جو انہوں نے اپنے انداز اور اپنے اسلوب کے حوالے سے کہا ہے۔ ہم نے جو طرز فغاں کی ہے قفس میں ایجاد، ہم نے جو طرز فغاں کی ہے قفس میں ایجاد، فیض گلشن میں وہی طرز بیاں ٹھہری ہے۔ شکریہ۔